اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان الساعة آتیۃ لا ریب فیها وان اللہ یبعث من فی القبور ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق ذلک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھنے پر دو دلیلیں ارشاد فرمائی کہ ایک تو فرمایا کہ انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں کس طرح ہوتی ہے، میں جو ذات اس نظام کو صحیح طریقے سے چلا کر ایک پورے انسان کو، زندہ انسان کو جو باہر نکال دیتا ہے، یا خشک زمین پر بارش برسا کر جو ہے وہ اپنا زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، تو اس کے لیے مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن کی اکثر آیتیں دیکھیں گے، وہاں پہ صرف اور صرف یہ مرنے کے بعد اٹھنے پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کفار مکہ جب یہ اسلام آیا تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ جو زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو اسلام نے آ کے سب سے پہلے ان کا رد یہی کیا ہے کہ یہ صرف زندگی تمہیں خالی کھیل کود کے لیے اور شغل میلے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف تمہیں ایک مقصد کے تحت دی گئی ہے کہ تم جتنا وقت یہاں پہ گزارو گے آگے چل کے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی اب یہی حساب کتاب آ چکا ہے کہ وہ سمجھتے کہ بس ٹھیک ہے بھائی اتنے کھا پی لو تو مزے کر لو، اگلا جان کنے ویکھیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے بار بار قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھائی تمہاری زندگی یہ خالی زندگی نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے تحت ہے، تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت آنی ہی آنی ہے، جو مرضی کر لے بندہ۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، فرمایا قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ آ کی رہنی ہے، چاہے بندہ اسے مانے چاہے نہ مانے، چاہے اس پر خوش ہو نہ ہو، جو مرضی کر لے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ ساری کائنات نے تباہ بھی ہونا ہے اور مرنے کے بعد لوگوں نے قبروں سے اٹھنا بھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی قبروں کے اندر موجود ہے ان کو اٹھائے گا ضرور، چاہے وہ قبروں کے اندر ہے، چاہے ان کو درندے کھا گئے ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر پیٹ کے اندر مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ میں ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کر دے گا کہ آ جاؤ بھائی، کیا کیا کر کے آئے ہو، کس طرح کیا ہے، کیسے زندگی گزاری ہے، پیسہ کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا ہے، یہ سارا حساب کتاب دو۔ دیکھیں نا، جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا حساب تو لیتا ہے کہ بھائی یہ پیسے پکڑ، کاروبار کر، جو مرضی کر۔ پھر شام کو بندہ جب اسے مالک بلا کے پوچھے کہ ہاں بھائی ذرا حساب کتاب تو دے، اور بندہ کہے جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے حساب بھی لینا ہے، تو بندہ آگے سے کہے گا کہ تو پاگل ہے، تجھے جب میں نے پیسہ دیا ہے، خرچہ دیا ہے، کاروبار بنا کے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھ سے پوچھنا بھی تھا۔ تو یہی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے، تو وہ خام خواہ ویلی نہیں عطا فرما دی کہ شاباش بھائی تمہارا کام ہے جا کے جناب کھاتے پیتے رہو، مزے کرو، کار کوٹھی بنا لو، اس کے بعد دنیا بنا لو، 2-4 فیکٹریاں لگا لو، اور لگا کے مرنے کے بعد واپس آ جاؤ۔ آج دیکھ لیں مسلمان کا یہی سب سے بڑا مسئلہ رہ گیا ہے۔ کیا ہے؟ کسی سے آپ پوچھ کے دیکھیں بھی سنا کیسی گزر رہی ہے، کہ جی بس ماشاءاللہ بڑی اچھی گزر رہی ہے، بس اور کدی دوتریا پوتریا کا بیاہ ویکھ لوا نا ایک باری، پھر باویں موت آ جائے۔ یعنی قبر کی تیاری نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے، اس کی فکر بھی کوئی نہیں ہے۔ آج آ کے کیا ہے جی بس فلانا کام سیٹ ہو جائے، فلانا کام ٹھیک ہو جائے، دوترے پوترے دیکھ لو، اس کے بعد دوترے پوترے کا منہ دیکھنے کے بعد پھر مر جاؤ، پھر خیر ہے۔ یہ اللہ کے بندے جہاں جا رہا ہے اس کے لیے تیاری کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں قبروں سے اٹھائے گا اور اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ تو آگے دیکھیں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کل بھی یہ آیت آئی تھی، آج پھر یہ آیت آگے آئی ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے بحث مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں، ولا ہدن، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ولا کتاب منیر، ان کے پاس کوئی تحریر نہیں۔ یعنی بندے کے پاس جو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں ایسی باتیں منہ سے نکالیں گے پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اور یہی حال کفار مکہ کا تھا، حرم کے اندر بیٹھتے
اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بات کرنا چاہتے تو ایسی ایسی باتیں کرتے کہ لا جناب رب نے تو یوں کر دیا ہے، یوں کیا ہے، یوں کیا ہے، اس کے فرشتے جو اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے جناب بت جو ہے وہ اس کے سفارشی ہیں، تو یہ ساری باتیں وہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب کی شان کیا ہے. رب کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی مطلب ہے کہ سفارش کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. فرمایا وہ تو ورا الورا ذات ہے. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. آپ دیکھ لیں ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالیں گے کہ اللہ ہی بس حافظ ہے، اور اب پھر کہتے جی انی گل نہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ جی انی گل نہ کچھ نہیں ہوتا. مجھے آپ بتائیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا انی گل نہ کچھ نہیں ہوتا یا اتنی سی بات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ بندہ ہو کافر، 80 سال وہ کفر کے اندر گزار دے اور 80 سال کے بعد صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے. اب مجھے آپ بتائیں وہ جو کافر تھا مسلمان ہو گیا اتنی سی بات سے، جہنمی تھا جنتی بن گیا. اچھا ایک اور موٹی سی مثال لے، میاں بیوی ہے آپس میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، 50 سال کٹھے گزاری ہے، بیٹے ہو گئے، پوتے ہو گئے، دوتے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. بابے کا دماغ پھرا ہوا تھا، بابے نے کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. 50 سال کا رشتہ اتنی سی بات سے فارغ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ خیر ہے انی گل نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اتنی سی بات سے حرام اور حلال ہو جاتا ہے، اتنی سی بات سے بندہ مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے، کافر سے مسلمان ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم منہ سے نکال کیا رہے ہیں. تو اس لیے خاص کر جب دین کا معاملہ آ جانا تب اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کبھی بھی دین کے معاملے میں بحث نہ کریں. دین کے معاملے میں بھی آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمیں اس بارے میں نہیں پتا. ہمارے بزرگ فرماتے جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا نا کسی عالم کے سامنے بھی، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہے ہی نہیں، جس طرح آج رواج ہے لوگوں کا. آج عام بندہ تو یہی کہتا اے مسئلہ ڈھونڈنا نکل آیا. جب عالم کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوتا، ہمارے علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے کوئی مسئلہ آتا نا کہ جناب یہ مسئلہ کیسے ہے، تو ان کا رویہ یہ نہیں تھا کہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یار مجھے پتا نہیں ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا. یعنی یہ تو بندہ کہے نا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور بندہ سیدھے سرے سے یہی کہہ دے کہ ہے ہی نہیں، ایسا مسئلہ ہی غلط ہے. نواں سنیا ہے، نواں کہاں سے سنا؟ تو نے کتنا مطالعہ کر رکھا ہے تو تیرے سامنے نواں مسئلہ آ گیا ہے. یا تو بندہ کہہ رہا جی میں نے 500 کتابیں پڑھی ہے، مجھے اس میں نہیں ملا اور یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے. بندہ پڑھا بھی کچھ نہ اور بندہ کہے جناب نواں مسئلہ آ گیا ہے. تو کبھی بھی دین کے بارے میں باخاص کر بات جب آ جائے تو قرآن مجید کے الفاظ بھی یہی ہے. فرمایا کہ بہترین حال یہی ہے کہ جب دین کی بات آئے جو خاموشی کے ساتھ سنو اور اس پر خاموش ہو جاؤ. میں رات بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ جب ایک بڑا عالم موجود ہوتا نا تو اس عالم کی موجودگی میں چھوٹا عالم بات نہیں کرتا تھا. آج ہر بندہ عالم ہے. ہمارے ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے جی فلانے کی موجودگی میں ہم نے کوئی مسئلہ نہیں بتانا، جب بڑا عالم جو موجود ہے ہم کیا بتائیں. اور آج ہر بندہ عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم. فرمایا کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے ایسی ایسی باتیں کر دیں گے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی تحریر نہیں ہے، کوئی لکھی نہیں ہے، کوئی کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہوگا، لیکن رب کے معاملے میں کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے. مَثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی باتیں کرتے. خاص کر یہ ابو جہل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ابو جہل جب حرم میں بیٹھتا تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی ایسی گستاخیاں کر جاتا جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی آیت فہی، ایک تو وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، آکڑ کر کے دکھاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، اور پھر دوسرے لوگوں کو ساتھ گمراہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بندہ آپ بھی بیڑا غرق ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے کو بھی ساتھ بیڑا غرق کر دے کہ نہیں جناب ایسے نہیں، ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو دین کے معاملے میں بات کرتا ہے پتہ ہے نہیں، فرمایا وہ اپنا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے، دوسروں کا بھی ساتھ کر رہا ہے. آقا علیہ السلام کی بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی نا تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. علماء آہستہ آہستہ اٹھتے جائیں گے. پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر جاہلوں سے جا کے مسئلے پوچھیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. حضور نے ارشاد فرمایا ہوگا کیا؟ میں جاہل انہیں بغیر علم کے فافتہ بغیر علم، جاہل انہیں بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے. آج دیکھ لیں جس بندے سے پوچھ رہے بھی یار ہے فلانی گل کتوں پڑھی ہے، کہ جی میں یوٹیوب تو پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی فلانی ویڈیو دیکھی ہے، فلانا بندہ کر دس رہا سی. بھائی پہلے پوچھ تو سی کہ وہ بندہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے.
آج ٹک ٹاکر جو خاص کر آپ دیکھ لیں، ایسے ایسے خبیث آ گئے ہیں جناب، جس کا دل کرتا ہے میک پکڑ کے جناب شروع ہو جاتا ہے، لو جناب یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ فلانی شے ہے، یہ فلانی شے ہے، یہ فلانی شے ہے، ابھی کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ یہ بندہ جو خود بھی گمراہ ہوا دوسروں کو بھی گمراہ، حضور نے کی، دیکھیں نا بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسا جہالت کا دور آ جائے گا کہ جاہل ان کے عالم بن جائیں گے، علماء خیر سے اٹھ جائیں گے، تو اب لوگ جاہلوں سے جا کے مسئلے پوچھیں گے۔ اب آپ بتائیں، ہم جو خاص کر جب ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار جس سے ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ بندہ عالم ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ اور آج تو خیر سے پھر ویسے بھی جس کا مسئلہ آتا ہے جناب اللہ فوراً موبائل نکالا اور یوٹیوب نکال کے، فیس بک نکال کے، واٹس ایپ نکال کے، وہاں سے جناب اللہ مسئلہ دے کے لو جناب سارے عالم بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہو فی الدنیا خزی، میں ایسا بندہ جو علم کے بغیر باتیں کرتا ہے، فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور آخرت کے اندر تو ہم آگ کا عذاب دیں گے اس کو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، فرمایا یہ سب کچھ وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا کمال کا مسئلہ بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، آپ کہیں جانے لگے تو آپ اپنے گھر میں ایک لونڈی تھی، اس کو فرمایا میں کہیں جا رہا ہوں، کوئی بندہ آئے تو پیچھے سے پوچھنا کہ جس کام سے آیا ہو۔ آپ چلے گئے، پیچھے سے واپس تشریف لایا تو آپ نے پوچھا، فرمایا ہاں بھائی کوئی آیا تھا؟ تو لونڈی نے کہا، اس نے کہا جناب آیا تھا۔ فرمایا پھر؟ اس نے کہا جی اس نے مسئلہ پوچھا تھا۔ فرمایا پھر؟ کہا جی میں نے اس کو جواب دے دیا ہے۔ میں اس نے کیا مسئلہ پوچھا تھا اور تو نے کیا جواب دیا ہے؟ کہنے لگے جی اس نے آ کے نا مجھ سے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ جناب جب میں استنجا کرنے لگتا ہوں پیشاب کے بعد تو مجھے پانی کب تک استعمال کرنا چاہیے؟ فرمایا پھر؟ کہنے لگے جی میں نے اس کو کہا ہے، میں نے کہا جب تک چکناہٹ ختم نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ مسئلہ کیوں بتایا ہے؟ تو عالم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے عرض کی حضور میرا مسئلہ غلط ہے۔ فرمایا مسئلہ ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے۔ فرمایا تو نے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے، کون سی کتاب سے پڑھا تھا، کس استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے کسی کے پاس نہیں بیٹھ کے پڑھا، ہاں میں تو صرف اس بات سے میں نے دلیل پکڑی ہے کہ جب میں برتن دھونے لگتی ہوں نا تب تک میں برتن دھوتی ہوں جب تک وہ برتن کی چکناہٹ ختم نہیں ہو جاتی ہے، تو میں نے اس دلیل کے تحت اس کو جواب دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سن، نہ تو عالمہ ہے نہ تو نے کسی استاد سے یہ مسئلہ پڑھا ہے، تو نے غلط مسئلہ پڑھا ہے۔ فرمایا تو نے مسئلہ بھی ٹھیک بتایا ہے، جواب بھی ٹھیک ہے، دلیل بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجھے سزا دوں گا کیونکہ تو بغیر علم کے بغیر عالمہ کے تو مسئلہ بتا رہی ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ عالم ہو اور وہ مسئلہ غلط بھی اس سے ہو جائے میں رب اسے پھر بھی ثواب دے گا، اور جاہل بندہ اگر صحیح مسئلہ بھی بتایا پھر بھی وہ گناہ گار ہے۔ بات سمجھیے نا، علم کا اتنا بڑا فائدہ اور نقصان ہے، یعنی اگر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، اور بغیر علم کے وہ مسئلہ بتا رہا ہے، اپنی دلیل دے رہا ہے، مسئلہ صحیح بھی بتائے تب بھی گناہ گار ہے، اور عالم بندہ ہو مسئلہ غلط بھی بتا بیٹھے، یعنی اس سے مسئلہ غلط بھی ہو جائے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا کیونکہ اس کے پاس علم موجود ہے، غلطی ہو جانے کا اور بات ہے۔ تو اس لیے یہ آج ایک عام بیماری پھیل چکی ہے جس سے آپ پوچھ کے دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہر بندہ شیخ الاسلام ہے، جس سے آپ جو مرضی مسئلہ پوچھ لیں وہ آپ کو اس کا جواب دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت یداک، فرمایا جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے تو تمہیں اس کا ہی صلہ ملنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو آگے سزا مل رہی ہے تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، جزا مل رہی ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دیکھیں نا آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، سمجھنے والا کوئی نہیں، اور آگے جا کے ہم بہانہ بنائے کہ لو جناب سانو سمجھانے والا کوئی نہیں، اسی تو رب فرمایا جب میرا قرآن موجود تھا وہاں پہ عالم موجود ہے، تم نے سیکھا کتنا تھا؟ آج آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، فوت میں بیٹھ جائیں، خوشی میں بیٹھے، غمی میں بیٹھے، آپ کو ایک بات ملے گی، وہ جی ہمیں سیدھی کوئی نہیں بتاتا، ہمیں سیدھی بتانے والا کوئی نہیں، بھائی سیکھا کتنا ہے؟ علماء کا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نے جا کے پوچھنا ہے، ہم نے تو پوچھا ہی کبھی نہیں ہے۔ ہم کہتے جی مولوی بتایا، اچھا مولوی بتاتے پھر کہتے سانو سیدھی کوئی نہیں دسدا۔ تو پہلے یہ معیار بنائے اپنا کہ کم سے کم علم سیکھنا ہے تو پھر آنا پڑے گا۔ ہارون رشید نے امام مالک کو کہا تھا غالباً، کہا جی آپ میرے شہزادوں کو آ کے پڑھا دیں، فرمایا تیرے شہزادوں نے پڑھنا ہے تو میرے پاس بھیج، میں نے پڑھانے نہیں آنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، لیکن ایک مہربانی کریں میرے شہزادوں کو کلاس الگ لگا دے، ان کی کلاس الگ ہو تاکہ پتہ چلے جناب یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، باقی جو عوام ہے۔ فرمایا نہ، جہاں عام بیٹھیں گے تیرے بے شہزادے بھی وہاں پہ بیٹھیں گے،
وارے کھائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گھر رکھ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ عام کلاس میں بٹھا دیں۔ کہا چلو ایک اور مہربانی کر دیں۔ کہا وہ کون سی؟ کہا میرے شہزادوں کو خود سبق پڑھا دیا کرے۔ پہلے روٹین یہ تھا کہ استاد سبق سنتے تھے، طالب علم خود تیار کر کے آتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، اس نے کہا جی صرف سالی سبق پڑھا دے۔ فرمایا جیسے دوسرے سبق تیار کر کے آئیں گے تیرے بیٹے بھی ویسے ہی تیار کر کے آئیں گے، وارا کھائے تو ٹھیک، نہیں تو گھر بیٹھ۔ ٹھیک ہے جی۔ جب شاگرد چل کے جاتا نا استاد کے پاس تو اس علم کی برکت اور فیض دونوں چیزیں ہیں۔ جب استاد چل کے جائے گا نا تو اس کا برکت اور فیض دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے یہ بڑے، امام غزالی کا بڑا نام ہے نا، بہت بڑا نام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم غزالی ہے، کس نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام غزالی کے وہ حالات بھی گزرے کہ آپ میرے استاد کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، کہا جی استاد جی پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا اس طرح کریں، جب آپ پڑھانے جایا کریں گے نا تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا، آپ سبق پڑھا دیا کریں، اور جب واپس آئیں گے پھر آپ جو ہے مجھ سے سن لیا کریں۔ لو جو استاد گھوڑے پہ جا رہا ہے اور شاگرد پیچھے دوڑتا جا رہا ہے۔ استاد گھوڑے پہ سبق پڑھا رہا ہے چلتے چلتے، اور شاگرد دوڑتا بھی جا رہا ہے، کتاب ہاتھ کے اندر ہے۔ اور واپسی پہ جا کے مدرسے سے جب واپس آنا تو جناب والا اب آپ نے باہر بیٹھ کے سبق یاد کر لینا، اور استاد نے واپس آنا تو پھر آپ نے سبق دوڑتے دوڑتے سبق سنانا۔ لیکن جب اتنی محنت ہے اور اتنا ادب ہونا تب جا کے غزالی پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس اردو بازار بھرے ہوئے ہیں، کھربوں روپے کی کتابیں موجود ہیں، نہ علم ہے نہ ادب ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک بڑی بات میں اکثر کہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم جس طرح میرے استاد کا گھر ہے نا، میں نے آج تک اس گھر کی طرف، اس سائڈ پہ، اس طرف، بلکہ میں نے آج تک پاؤں اپنے نہیں کیے۔ یعنی جس طرف استاد کا خالی گھر ہے، کہہ رہے میں نے اس طرف اپنے پاؤں بھی نہیں کیے کبھی۔ جب بندہ اتنا ادب کرے تو پھر اللہ تعالیٰ مقام تو پھر عطا فرماتا ہی ہے نا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔